السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب منتخب الحسامی، صفحہ نمبر 46۔ کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضمان الغصب قضاء بمثل معقول وضمان النسب وضمان النفس والاطراف بالمال قضاء بمثل غیر معقول واذا تزوج على عبد بغیر عینه كان تسلیمه القیمة قضاء هو في حكم الاداء حتى تجبر على القبول كما لو آتاها بالمسمى۔ پیارے بچوں، آج کی اس عبارت میں مصنف علیہ رحمت و رضوان حقوق العباد میں قضاء کے اقسام جاری ہوتے ہیں، اس کی مثالیں اور نظائر پیش کر رہے ہیں۔ تو قضاء کی 3 قسمیں آپ نے پڑھی تھیں، قضاء بمثل معقول، قضاء بمثل غیر معقول اور ایک قضاء شبیہ بالادا۔ مصنف علیہ رحمت و رضوان تینوں کی مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ پہلی کی مثال قضاء بمثل معقول کی مثال ضمان الغصب۔ غصب پہ معنی شے مغصوب ہے یہاں پر، یعنی شے مغصوب کا ضمان دینا۔ شے مغصوب جس شے کو غصب کیا ہو اس کا ضمان مثل کے ذریعے سے دینا۔ مثلا کوئی شے مثلی غصب کر لی کسی نے۔ شے مثلی غصب کر لی کا مطلب یعنی ایسی شے غصب کی جس کا مثل ملتا ہو۔ اب شے مثلی کو غصب کرنے کے بعد وہ شے ہلاک ہو گئی غاصب کے قبضے میں، اور اس کا مثل لوگوں کے مابین پایا جا رہا ہے، تو اب ایسی صورت میں اس کا مثل دینا یہ قضا ہے۔ یا اس کا مثل ہی نہ ہو، مثلا کوئی اس کا مثل ہو ہی نہیں، یا مثل ہو تو لیکن لوگوں کے مابین وہ ختم ہو گیا ہو، لوگوں کے مابین وہ پایا نہ جاتا ہو، دستیاب نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کی قیمت دینا، قیمت سے ضمان ادا کرنا شے مغصوب کا۔ ان دونوں صورتوں کے اندر بچوں قضاء بمثل معقول ہے۔ جس صورت میں مثلی شے کو غصب کیا ہے اور وہ شے ہلاک ہو گئی اور مابین اور لوگوں کے درمیان اس کا مثل پایا جاتا ہے، تو وہ مثل ادا کر دینا، یہ قضاء بمثل معقول ہے۔ اس کا مثل معقول ہونا تو ظاہر ہے بچوں، کیونکہ وہ صورتاً بھی مثل ہے اور معناً بھی مثل ہے۔ رہا اس صورت میں جبکہ شے کا مثل نہ ہو یا مثل ہو لیکن لوگوں کے درمیان دستیاب نہ ہو، اس صورت میں بھی قضاء بمثل معقول ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے بچوں کہ وہ مثل صورتاً تو نہیں ہے لیکن معناً مثل ہے۔ کیوں معناً مثل؟ اس لیے ہے کہ قیمت دے رہا ہے نا، اور جس شے کا مثل نہ ہو یا دستیاب مثل نہ ہو، اب اس کے ضمان کو ادا کرنے کے وقت میں اس کا اندازہ کہ کتنے کا یہ شے کتنے کی ہوگی، اس کا اندازہ تو قیمت ہی سے ہوتا ہے۔ تو ایسی چیزوں میں جن کا مثل نہ ہو ان میں قیمت ہی سے اندازہ جب ہوتا ہے تو گویا کہ قیمت اصل ہو گئی، تو قیمت ہی کو ادا کرنا ہے ایسی صورت میں، تو قیمت ہی گویا کہ وہاں پر مثل ہے۔ بس فرق اتنا ہے دونوں مثالوں میں کہ ہے تو قضاء بمثل معقول دونوں صورتوں میں، لیکن پہلی والی صورت میں جہاں مثل ہی کے ذریعے سے ضمان دے رہا ہے، اس صورت میں قضاء بمثل معقول کامل ہے، اور دوسری والی صورت میں قضاء بمثل معقول قاصر ہے۔ بس اتنا فرق ہے۔ تو گویا کہ قضاء بمثل معقول کی 2 قسمیں ہو گئیں، قضاء بمثل معقول کامل اور قضاء بمثل معقول قاصر۔ تو دونوں کی یہ مثالیں ہو جائیں گی نا بچوں۔ اسی کو صاحب کتاب نے کہا وضمان الغصب، شے مغصوب کا ضمان ادا کرنا، ضمان دینا مثل کے ذریعے سے
قضاء بمثل معقول، مثل معقول، قضا بمثل معقول ہو جائے گا یہ. تو اب مثلی کے ذریعے سے مثل اگر ادا دے رہا ہے تو قضا بمثل معقول ظاہر، اور اگر قیمت کے ذریعے سے ضمان دے رہا ہے جس کا کوئی مثل نہیں ہے یا مثل ہے لوگوں کے درمیان دستیاب نہیں ہے تو اس کو بھی قضا بمثل معقول کہا جائے گا. وجہ ہم بتا چکے ہیں. دوسرے قضا بمثل غیر معقول ہے، اس کی مثال فرماتے ہیں وضمان النفس والاطراف بالمال، نفس کا یا اعضاء کا ضمان دینا بالمال، مال کے ذریعے سے، تو یہ قضاء بمثل غیر معقول، یہ قضا بمثل غیر معقول ہے. کیا ہے بچوں؟ قضا بمثل غیر معقول. کیونکہ مثلا کسی غلام کو اس نے کسی شخص کو غصب کر لیا، غلام کو غصب کیا. اب اس یا دوسرے لفظوں میں یہ کہو کہ نفس کا ضمان دینا، مثلا کسی کو قتل کر دیا خطأً، تو خطأً اس کو قتل کر دینا یا اس کے کسی عضو کو ہلاک کر دینا خطأً، تو اب ایسی صورت میں شریعت نے کیا کہا ہے کہ اگر خطأً قتل کر دیا ہے تو ایسی صورت میں دیت دے گا. کیا دے گا؟ دیت دے گا. اگر دیت پر وہ راضی ہو جاتے ہیں تو دیت دے دے گا. تو اب دیت دینے کا جو حکم ہے مثلا مال کے مال دے دے گا. اب یہاں پر جان کا بدلہ، جان کا ضمان مال کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے یا اطراف کا ضمان مال کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے، تو یہ قضا بمثل غیر معقول ہے. مثل غیر معقول کیوں ہے بچوں؟ اذ لا مماثلۃ بین النفس والمال، کیونکہ نفس اور مال کے درمیان کوئی مماثلت نہیں ہے. جو جان چلی گئی وہ جان تھی، جو اطراف ہلاک ہو گئے وہ اعضاء تھے، اور مال ان کے درمیان کیا مناسبت؟ صورتاً تو بالکل ظاہر ہے کوئی مماثلت نہیں ہے، مانن بھی کوئی مماثلت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مال مملوک ہوتا ہے بچوں، جبکہ جو نفس گئی ہے، جو جان گئی ہے، وہ آدمی تو تھا نا، تو وہ آدمی مالک ہوتا ہے. تو مال یہاں پر آدمی جو مالک ہے، مالک کے کا ضمان مملوک سے دینا مانن بھی کوئی مماثلت نہیں رکھتا. تو یہ قضا بمثل غیر معقول ہوگی. بات سمجھ آئی بچوں؟ اب کو یہ کہے قضا بمثل غیر معقول ہوگی تو یہ دیت مشروع کیوں ہے؟ اللہ نے مشروع کیوں فرمائی؟ تو مشروع اس لیے فرمائی بچوں، جو جان گئی وہ تو چلی گئی، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، لیکن دیت اس لیے دی جاتی ہے، اس لیے مشروع ہے تاکہ نفس محترم باعزت جان کا جو خون بہا ہے وہ بیکار نہ جائے. بات سمجھائی؟ تو پیارے بچوں یہ نظیر ہے قضا بمثل غیر معقول کی. تو قضا کی دو قسموں کی نظیر ہو گئی نا. اسی کو اپنے لفظوں میں ساوی کتاب نے فرمایا وضمان النفس والاطراف بالمال، نفس یا اطراف کا ضمان دینا جبکہ نفس و اطراف ہلاک ہو گئے ہوں خطأً، ہلاک کر دیے ہوں خطأً، تو ان کا ضمان دینا بالمال، مال کے ذریعے سے قضاء بمثل غیر معقول. یہ قضا مثل غیر معقول کے ذریعے سے ہے، یہ قضا بمثل غیر معقول ہے. اب قضا کی تیسری قسم ہے قضا شبیہ بالادا. اس کی مثال دے رہے ہیں وَإِذَا تَزَوَّجَ عَلَى عَبْدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ، اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور نکاح کرنے کے وقت مہر میں عبد غیر معین رکھ دیا، عبد غیر معین، تو اب ایسی صورت میں مثال کے طور پر اس نے کہا کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا ہے علی عبد، ایک غلام پر. اب وہ غلام کون ہے؟ ممتعین نے کیا.
تو عبد احناف کے نزدیک تو علی عبدن کہنا یہ کہا صحیح ہو جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہاں پر مہر مسمى ہے. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد غیر معین کو مہر مسمى قرار نہیں دیں گے، ان کا اختلاف ہے اس میں. بہرحال عبد غیر معین پر اس نے نکاح کر لیا، پھر اس کے بعد میں عبد غیر معین ہے، اب متعین تو ہے نہیں کون سا غلام، تو ظاہر بات ہے کہ اب کیسے ادا کرے گا. تو اس لحاظ سے یہاں پر اگر یہ کوئی بھی غلام خریدتا ہے تو ظاہر بات ہے مفضی النزاع ہوگا، یہ سوچے گا کہ میں ہلکا غلام خرید لوں، عورت کہے گی کہ میں بھاری غلام لوں گی. تو اب اس طریقے سے مفضی النزاع ہوگا، تو یہاں پر حکم یہی دیا جائے گا متوسط غلام خرید لے. اگر اس نے متوسط غلام خرید لیا تو متوسط غلام جھگڑے کو ختم کر دے گا نا. تو متوسط اگر غلام خرید لیا، اچھا ایک بات بتاؤ، متوسط کا اندازہ کس سے ہوگا؟ وہ قیمت ہی سے اندازہ ہوتا ہے، یہ ذہن میں رہے. کون سا غلام؟ ورنہ لحیم و شہیم بڑے موٹے موٹے جسم والے سے غلام کی قیمت کا غلام کا اندازہ نہیں ہو سکتا ہے. بعض بہت دبلے غلام ہوں اور بہت قیمتی ہوتے ہیں کہ ذہانت اور فطانت کی بنا پر، اور بعض غلام بڑے موٹے تازی ہوں لیکن بیوقوف ہوں تو قیمت کم ہوگی. اس لیے یہاں پر عبد متوسط کا اندازہ اس کی قیمت ہی سے ہوگا، تو اس لیے قیمت اصل ہے، یاد رکھنا یہاں پر، جبکہ عبد غیر معین ہے. تو اب اس میں دو صورتیں ہوئی بچوں، ایک تو یہ کہ عبد متوسط کو خرید کے ہی دے دے. تو عبد متوسط کو خرید کا اگر دے دیتا ہے تو گویا کہ اس نے مسمى دے دیا، اور جب مسمى دے دیا اب اگر عورت انکار کرنے لگے میں عبد متوسط نہیں لوں گی، نہیں، تو قاضی کہے گا نہیں تجھے قبول کرنا پڑے گا، مجبور کیا جائے گا عورت کو اس کے قبول کرنے پر. بات سمجھائی بچوں؟ یا یہ ہے کہ عبد متوسط خریدا نہیں بلکہ عبد متوسط کی اس نے قیمت دی، کیونکہ عبد متوسط کا اندازہ بھی تو کس سے لگ رہا تھا؟ قیمت ہی سے لگ رہا تھا، تو قیمت ہی اس نے دے دی. اب قیمت دے رہا ہے تو اب ایسی صورت میں قیمت دینے کی صورت میں یہ قضا ہے. کیا ہے؟ قضا ہے، کیونکہ عقد ہوا تھا کس پر؟ عبد پر، اور دی جا رہی ہے اس کی قیمت، تو یہ قضا ہے. لیکن قضا حکم ادا میں ہے، یہ قضا شبیہ بالادا ہے. قضا شبیہ بالادا کیوں ہے بچوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قیمت کو دینا یہ قضا ہے. قضا تو ظاہر ہے بچوں، کیونکہ وہ عبد غیر معین پر عبد ہی تو عقد جو ہوا تھا وہ عبد پر ہوا تھا، اور اس کو نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ اس کے مثل کو دیا جا رہا ہے، اس کی قیمت کو دیا جا رہا ہے. اس لیے قضا ہے، قضا ہونا بالکل ظاہر ہے. لیکن ادا کے معنی میں ہے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر غلام جو تھا وہ مجہول الوصف تھا، اور مجہول الوصف غلام کو سپرد کرنا ممکن نہیں ہے سوائے اس کے کہ عبد وسط سپرد کرے. اور آپ کو میں نے ابھی بتایا تھا کہ وسط کا تحقق بغیر قیمت کے اندازہ لگائے نہیں ہو سکتا. تو وسط کا تحقق ہی قیمت سے ہو رہا ہے، تو گویا کہ قیمت اصل ہو گئی اس وجہ سے. لہذا جب قیمت اصل ہو گئی تو اب قیمت کو سپرد کرنا یہ عبد متوسط کے سپرد کرنے کے ہی مثل ہو گیا. جب عبد متوسط کے سپرد کرنے کے مثل ہو گیا تو یہ اس جہت سے ادا ہے. یہاں تک کہ اس صورت میں عورت کو اس قیمت کے قبول کرنے پر مجبور کر دیا جائے گا. ادا ہونے کی وجہ ہے یہ، کیونکہ ادا کے مشابہ ہو گیا یہ. تو ادا ہونے کی جہت سے ہی جہت پر یہ تفریق کی جا سکتی ہے کہ اس عورت کو اس قیمت کے قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا. جیسے کہ اگر عبد متوسط خرید کا دیتا تو عبد متوسط خرید کا دینے کی صورت میں عورت کو قبول کرنے پر مجبور کیا جاتا. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ تو یہاں پر اس کی قیمت ادا کرنا ہے تو قضا، لیکن ادا کے مشابہ ہے، شبیہ بالادا ہے. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ یہ اس صورت میں تھا قیمت کا ادا کرنا شبیہ بالادا جبکہ عبد غیر معین پر نکاح ہوا ہو.
لیکن اگر عبد معین پر نکاح ہوا تو ایسی صورت میں مسمى جو ہے وہ جنس اور وصف کے لحاظ سے معلوم ہے وہاں پر. اگر عبد معین پر نکاح ہوا ہے تو اب اس صورت میں اگر کوئی قیمت دے رہا ہے تو اس صورت میں قضائے خالص ہو گئی. قضا شبیب الادا نہیں کہلائے گی، وہ قضائے خالص ہوگی، کیونکہ وہاں پر عبد جنس اور وصف دونوں کے اعتبار سے معلوم تھا. تو اب قیمت ادا کرنا یہ قضائے خالص ہوگی. لیکن عبد غیر معین پر ہے تو چونکہ وصف معلوم نہیں ہے اس کا، تو اب ایسی صورت میں اس کی قیمت دینا یہ ادا قضا شبیب الادا ہوگی. اسی کو صاحب کتاب نے اپنے ان لفظوں میں بیان فرمایا، وَإِذَا تَزَوَّجَ عَلَى عَبْدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ، جب کسی شوہر نے نکاح کیا عورت سے عبد غیر معین پر، کان تسلیمہ القیمت، تو اب اس شوہر کا اس عبد غیر معین کی قیمت کو سپرد کرنا قضاء ہوا فی حکم الادا، یہ قضا ہوگی لیکن ادا کے حکم میں. حتیٰ ادا کے حکم میں ہے، اسی پر تفریق کرتے ہوئے فرماتے ہیں حتیٰ تجبر علی القبول، یہاں تک کہ اس عورت کو اس قیمت کو قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا. کما لو آتاها بالمسمى، جیسے کہ اس کو مجبور کیا جاتا اس صورت میں جبکہ وہ مسمى یعنی عبد متوسط ہی کو اس کو سپرد کرتا، اس کو دیتا، تو اس صورت میں ہی مجبور کیا جاتا. ویسے اس صورت میں ہی مجبور کیا جا رہا ہے، یہ اس کے ادا ہونے کی جہت ہے. بات سمجھائی بچوں؟ یہاں تک مصنف علیہ رحمت و رضوان نے قضا کی تینوں قسموں کی مثالیں پیش کی حقوق العباد سے. ثم الشرع فرق بین وجوب الادا و وجوب القضا، یہاں سے صاحب کتاب اب وجوب ادا اور وجوب قضا کے درمیان شریعت نے فرق رکھا ہے، اس فرق کو بیان کرنے جا رہے ہیں. لیکن اس کو ہم انشاءاللہ آئندہ سبق میں پیش کرتے ہیں. آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں.